الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشت و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا مختصر حمد و صلوات کے بعد ہم گھر کی اصلاح کے حوالے سے چند نصیحتیں سماعت فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر کو پرسکون کس طرح بنا سکتے ہیں اپنے گھر کی ہم اصلاح کس انداز سے کر سکتے ہیں اپنے گھر کو اسلامی
گھر کس انداز کے اندر بنا سکتے ہیں، تو اس میں سب سے قبل یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ عورت ہی گھر کی سربراہ ہوتی ہے اور اسی سے ہی گھر کی اصلاح ممکن ہے۔ اگر نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کر لیا جائے تو گھر کے اندر سکون، اطمینان، امن، چین انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر انتخاب کے اندر انسان سے غلطی ہو جائے یا پھر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جائیں جو صالح نیک بیوی میں ہونی چاہیے، اگر اس کے اندر کچھ کبھی کوتاہیاں ہیں تو اس کی اصلاح کس انداز سے کرنی چاہیے، تو اس کے کچھ طریقے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج مزید اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا کہ ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تم اپنے گھروں کے اندر تلاوت کرو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، کتاب و حکمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے گھروں کو ذکر الہی کی جگہ بنا لیں۔ جب اپنے گھر کو ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کی جگہ بنا لیں گے، یاد دہانی کی جگہ بنا لیں گے، تو گھروں سے غیبتیں، بہتان، الزام تراشیاں، جھوٹ اور وہ ساری برائیاں جس کی وجہ سے گھر کے اندر شیطان کے داخل ہونے کے اسباب ہم مہیا کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ذکر اس کا طریقہ بھی رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے گھر والے مل کر اکٹھے اجتماعی طور پر ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اجتماعی ذکر کہیں پر بھی رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ اکرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر آپ ذکر کریں۔ اس انداز سے بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ ہاں، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں اولاد کو کہ آپ رات کے اذکار کر لیں، صبح کے اذکار کر لیں، شام کے اذکار کر لیں، کھانا کھانے لگے ہیں کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں، گھر میں داخل ہونے لگیں گھر کے داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں۔ یہ تذکیر، یاد دہانی تو کروائی جا سکتی ہے، یہ اجتماعی ذکر نہیں ہے۔ اجتماعی ذکر کیا ہے؟ سارے بیٹھ کر اکٹھے ہو کر اب 100 مرتبہ کوئی کہتا ہے جی سبحان اللہ پڑھو، اب سارے کے سارے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں، سارے کے سارے الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا کوئی اور اجتماعی طور پر بیٹھ کر ذکر کیا جائے، اس کا ثبوت نہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ حالانکہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے اجتماعی طور پر یہ جو لا الہ الا اللہ کے ہم ضربیں لگاتے ہیں اور پھر اس کو حذف کرتے کرتے ہو کے اوپر جا کر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ناسوں سے آوازیں نکالنا ہم شروع کر دیتے ہیں، یہ سارا جو ذکر کا طریقہ ہے یہ غیر مشروع طریقہ ہے، یہ اسلام نے یہ طریقہ ہمیں ذکر کا نہیں بیان کیا، اور یہ توہین بھی ہے۔ یاد رکھیں آپ کس کو پکار رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں، کس کا نام لے رہے ہیں، کس انداز کے اندر لے رہے ہیں؟ کیا کبھی غور کیا، تدبر کیا کہ آپ کا نام کو اس انداز کے اندر لے اور وہ اس کے سارے حروف کو حذف کر دے اور آخری حرف سے آپ کو پکارنا شروع کر دے، کیا آپ پسند کریں گے؟ کہ آپ کے پورے نام کو حذف کر دیا جائے، صرف آخری جو حرف ہے اس کے ساتھ آپ کو آوازیں لگانا شروع کر دیں، کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو کیا یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ اس انداز سے آپ ذکر کرتے چلے جائیے؟ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اجتماعی ذکر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کر دی، اقیم الصلاۃ لذکری۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب بھی تجھے میری یاد آئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اسی نماز کو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا ذکر قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے اللہ رب العالمین کا۔
اور اگر ہم یہ نماز نہ پڑھیں تو یہ کتنی بڑی ہماری نحوست ہو سکتی ہے گھر کے اندر کہ ہم اپنے گھر کے اندر شیطان کو جگہ دے رہے ہیں۔ تو یہ نماز ذکر ہے کہ آپ گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کریں۔ رسول مکرم علیہ السلام نفلی نماز گھر کے اندر جا کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفل نماز گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ اور نبی علیہ السلام کی اگر آپ عبادات اٹھا کر دیکھیے تو آپ علیہ السلام کی جو عبادات ہیں فرضی کے علاوہ نفلی، وہ گھر کے اندر موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر نوافل اور سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی برکات بیان کی ہے کہ آخر گھر کے اندر اپنی نماز کا ایک حصہ کیوں اسلام نے ہمیں رکھوایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے نماز میں سے ایک حصہ اپنا گھر کے اندر رکھو۔ مطلب کیا ہے کہ جو نوافل ہیں وہ آپ نے گھر کے اندر پڑھیں، اس کے اندر اللہ کی برکات، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، شیطان بھاگ جائے گا، وہ گھر قبرستان نہیں بنے گا، وہاں شیطان کی آماج گاہ نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور التجا کرتے تھے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے، ہم نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کرنا چاہتے ہیں، آپ آ کر وہاں پر 2 نفل پڑھ لیں تاکہ ہم اس جگہ پر پھر نماز پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کو اگر کوئی صحابی اس انداز کے اندر لے کر چلے جاتا تھا، آپ چلے جاتے اور پھر پوچھتے تھے کہاں پر نماز پڑھوں، کس جگہ کو آپ اپنی نماز کی جگہ بنانا چاہتے ہو، پھر وہاں پر آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام آئے ہمارے گھر میں اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، اور میری والدہ پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی کہ خواتین بھی پیچھے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس وقت نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ آپ اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ کرام جگہ کا تعین کروانے کے لیے نبی علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب فرعون نے ان کے اوپر سختیاں کی، عبادات سے روکتا تھا، فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ تم اپنے گھروں کا رخ قبلے جانب کر لو، اپنا گھر اس انداز سے بناؤ کہ وہاں قبلہ ہو جائے، قبلے کی سمت تمہارا گھر ہونا چاہیے، اور نمازوں کو قائم کرو، تم گھروں کے اندر کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ فرعون تمہیں روکنا چاہتا اللہ کی عبادت سے، اور تم زیادہ نمازیں پڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ جب یاد کرو گے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کیسے کرنا؟ اللہ کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے۔ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ گناہوں کو بخش کے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، رب العالمین اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ نماز، یہ ذکر کا ایک بڑا ذریعہ ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مرد وہ گھروں کے اندر نماز فرض نہیں مسجد میں آ کر ادا کریں، خواتین گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور گھر کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اندر کا حصہ ترین ہوتا ہے گھر کا، وہ ان کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور اسی طرح پھر قرآن کی تلاوت، یہ بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو اللہ رب العالمین نے ذکر قرار دیا، تو یعنی قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ ہم گھر کے اندر تلاوت کریں۔ اور خاص طور پہ سورۃ البقرہ، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو شیطان کے لیے آماج گاہ نہ بناؤ، اور اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر پوری سورہ بقرہ نہیں پڑھ پا رہے تو آخری جو 2 آیتیں ہیں اسی کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کا ایک حصہ گھر کے اندر لازمی طور پہ پڑھا کریں، گھروں میں قرآن کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، گھر میں ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے کے اندر داخل ہوتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں، جو بھی چیز ہے ان کے اذکار، ان کی دعائیں، نبی علیہ السلام نے ان مواقعوں کی دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں، یہ بھی اذکار ہی ہیں۔ صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، دیگر اذکار ہیں جو نبی علیہ السلام سے منقول ہیں، اور اب تو الحمدللہ کتابیں باقاعدہ آسانی کے ساتھ موجود ہیں۔ حصن المسلم ایک بڑی معروف کتاب ہے جس کے اندر مختلف مواقع کی مختلف دعاؤں کو جمع کر دیا گیا ہے
پاکٹ سائز بھی آ جاتی ہے، آپ جیب کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی رکھیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کریں، دعاؤں کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مواقع بیان کیے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے اپنے گھروں کے اندر جب ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ اور اسی طرح اس گھر کے اندر اس کو عبادت کی ہم نے جگہ بنانی ہے، عبادت کے اندر یہ قرآن بھی ہے، تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، اور دیگر یہ اذکار بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی طرح گھر والوں کی ایمانی تربیت، ان کی ایمان کے اوپر تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے، جب آپ آخر میں وطر پڑھنے لگتے تھے تو کہتی ہیں مجھے کہتے تھے کہ عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور وطر پڑھ لو، یعنی خود بھی آپ گھر میں نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جگا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلاً، کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر رحم کرے جو رات کو کھڑا ہوتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، فَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو وہ جگاتا ہے، فَصَلَّتْ، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ نہیں اٹھتی نہیں جاگتی، نَزَحَ فی وجہہا الماء، تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا، اس کو اٹھاتا ہے کہ اٹھو نماز پڑھو۔ یہ تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ قیام اللیل کی، تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو فجر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فجر میں نہیں ہم اس چیز کا اہتمام کرتے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت اٹھ جاتی ہے، اس کا شوہر نہیں پڑھتا، وہ اسی انداز سے اس کو اٹھاتی ہے اور وہ نہیں اٹھتا، اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی عورت پر بھی رحم کرے۔ تو یہ تو ہمیں نفل کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے تو کم از کم نماز فجر کے اندر جب ہم اٹھتے ہیں، گھر والوں کو اٹھا کر آئیں، نماز فجر کے لے کے اٹھیں، نماز ادا کریں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کو خاص طور پہ تربیت دیا کرتے تھے، عورتوں کی جماعت کو، اور عید کے موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہ نصیحت کی تھی۔ آپ نے الگ خطبہ جب دیا، فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ کیوں؟ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے تمہیں اکثر جہنم کے اندر جاتی ہوئی جو دیکھا ہے وہ عورتیں ہیں۔ تو یہ ایمانی تربیت ہے، یعنی صدقہ خیرات کی، قرآن کی تلاوت کی، نماز کی، عبادات کی جانب آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو شرعی اذکار ہیں، جو ان کا اہتمام کرنا، ان سنتوں کی جانب ان کی توجہ کروانا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر جس چیز کا ہمارے گھر کے اندر بڑی کمی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم دروازہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں اس وقت بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، کوئی چیز ڈھانپتے ہیں یا اٹھاتے ہیں، بسم اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، شیطان کو ہم گھر کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ آپ کے سامنے روایت رکھی، آپ کے علم میں بھی ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا جس گھر کے اندر داخل ہونے والا شخص وہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جائے۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا مبیت لکم ولا عشاء، آج تمہاری یہاں پر رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ گھر والے بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، بسم اللہ کا انہوں نے اہتمام کر لیا ہے۔ آج نہ تمہیں جب رات سونے کے لیے کوئی جگہ ملے گی، نہ ہی تمہارے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے۔ اور اگر اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، وہ شیطان ہمارے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھانے کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچے کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا جب وہ کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے لگا؟ کیوں آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ دائیں ہاتھ بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے سے ہماری پلیٹ کے اندر، ہمارے دسترخوان پر آنا چاہتا تھا۔ ہم نے تو بسم اللہ کا اہتمام کیا، اب یہ بچہ تھا، اس نے اس کو بھیجا تاکہ وہ یہ بسم اللہ کے بغیر اس پلیٹ کے اندر جب داخل ہوگا، دسترخوان پر بیٹھے گا تو شیطان کے لیے کھانا حلال ہو جائے گا، وہ ہمارے ساتھ کھانا شروع کر دے گا۔ اور جب بسم اللہ شروع میں بھول جاتے ہیں، کیوں درمیان کے اندر جب بھی یاد آئے، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور شیطان کے کر دیتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شیطان جو گھر میں داخل ہو گیا تھا، تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب بسم اللہ تم پڑھو گے وہ کے کرتا ہوا، الٹی کرتا ہوا وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ آپ کے سامنے رکھ دی، اور دیگر جو شرعی علوم ہیں اس کا اہتمام کرنا، اس کے اندر خاص طور پر
قرآن کریم کی تفاسیر، احادیث یہ گھروں کے اندر لازمی طور پر رکھیں۔ اس کے اندر باقاعدہ اب تو ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو سبق وائز طور پر یعنی علماء نے ترتیب دے دی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر چند ہی اس کے اندر حدیثیں انہوں نے درج کی، چند آیات درج کی ہیں، تاکہ آسانی کے ساتھ بندہ 5-10 منٹ کے اندر وہ اگر گھر کے اندر پڑھ کے سناتا ہے تو آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لے۔ تو جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، گھروں کو اپنا اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے، اذکار کریں گے، ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، تو یقیناً اس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ گھر ہمارے سکون کا باعث بنیں گے۔ اور شیطان کو جب ہم اپنے گھروں سے بھگائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، جب ہم سلام کریں گے، وہ اسلامی چیزیں اپنے گھروں کے اندر داخل کریں گے، تو یاد رکھیں شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ جب شیطان بھاگے گا، کیونکہ شیطان جب داخل ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا کروانا، فساد کروانا، اور شیطان اسی سے خوش ہوتا ہے ابلیس، جو اس کام کا سب سے بڑا انتظام کر کر آتا ہے، جو لڑائیاں کروا کر آتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ تو اپنے گھروں سے اس انداز سے شیاطین کو بھگائیں، ان کو گھروں میں داخل نہ ہونے دیں۔ اور اسی طرح تصاویر اکثر ہمارے گھروں کے اندر لگا دی جاتی ہیں، نہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا موجود ہوتا ہے، جس گھر کے اندر تصویر موجود ہوتی ہے، اس میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ آج ہم اس چیز کے اندر بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، گھروں میں ہم نے کتے شوقے یا طول پر پالے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا کہ جی وہ ہماری حفاظت کرے۔ حفاظت کے لیے بھی آپ نے رکھنا ہے تو گھر سے باہر، آپ نے گھر کے اندر نہیں رکھنا۔ گھر کے اندر جب آپ نے رکھ لیا تو فرشتہ رحمت کا داخل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے اس سے مراد کہ فرشتہ آئے گا نہیں، رحمت والا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح تصویر آپ آویزاں کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردہ لگا دیا، اس کے اوپر کچھ صورتیں بنی ہوئی تھیں، آپ علیہ السلام نے فوراً اس کو اتروایا اور پھر ان کو کٹوا دیا، ان کے تکیے وغیرہ دیگر چیزیں بنا دی، یعنی وہ جو مورتیاں بنی ہوئی تھیں، تصویریں تھیں، ان کے دھڑ الگ الگ ہو گئے تو اس کو استعمال کروا دیا، لیکن آپ نے نہیں لگوایا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، انہوں نے بلایا نبی علیہ السلام کو، دیکھیں بیٹی بلا رہی ہے گھر پر، کیوں نہیں جا رہے؟ کہ پردہ لگا ہوا ہے، اور پردہ کس کا؟ اس کے اندر تصویر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی کا گھر ہے چلا جاؤں گا بعد میں سمجھا دوں گا، نہیں، آپ واپس آ گئے۔ کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں آپ آئے؟ کہا یہ وجہ ہے، فوراً انہوں نے پردہ اتارا اور پھر نبی علیہ السلام اس کے بعد گھر کے اندر آئے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔